الحمد لوليه والصلاة على نبيه والسلام على من اختص بالخلق العظيم سبحان اللہ قال تعالى في الكلام المجيد سبحان اللہ والفرقان الحميد سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى سبحان اللہ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي سبحان اللہ ولي فيها مآرب أخرى سبحان اللہ آمنت بالله صدقت يا رب العالمين سبحان اللہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان اللہ أرسلت إلى الخلق كافة وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان اللہ والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی علی سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان اللہ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء، حفاظ، قراء، تقریر تو نہیں تھی، یہ خطیب صاحب آئے ہوئے ہیں جو ابھی چند ہی لمحوں کے بعد انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان کا خطاب دل نواز، دل نشین، سبحان اللہ فصیح اللسان، خطیب اہل سنت آپ کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور آپ علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان فرمائیں گے۔ سبحان اللہ اچھا سے اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاکاری صاحب ہم گال ختم کر دیا نماز ہوتے ہیں جڑے نبی ساڑھے ہوتے 45 نمازہ معاف کروائیں کچھ ہوندہ ذکر کروں۔ سبحان اللہ یوں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی مہربانیاں ہیں، آپ ہم بڑے جلالی، سبحان اللہ اسرائیل کو چماٹ ہی نہ ماری کہ بے نہیں ماری، یہ اتنے جلالی ہیں لیکن انہوں کو ساڑھے ہوتے بھی مہربانی آگئی۔ سبحان اللہ تو آدھے جو کتنے لوگ ہیں جنہاں نماز عشاء پڑھی ہے، کوئی ہیں کوئی ہاتھ کھڑا کرو، یعنی کہ 100 جو 4 بندے ہیں جڑے میں کو نظر آنے پہن یارو یہ محفلہ ہوں والے کم ماسن جڑے والے نمازاں پڑھ سن۔ سبحان اللہ اللہ دے نبی دی شان دیکھو اپنا بھرا ہارون علیہ السلام، قرآن دی آیات ہے جب ویلے آپ گئے نا کوہ تور دے واپس آئے وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً 4 دیواراں دی اعتکاف کر دے کوہ تور دو واپس جڑے ویلے آئے نا
بل پچھو قوم اگھاں پیچھا تھیون پہ گئی تے آپ نے ہارون علیہ السلام نے گریبان پکڑا داڑھی پکڑی قرآن دے الفاظ ہیں فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین او میرے بھرا او میرے ماں جایا میں کمزور ہاں میری داڑھی نہ پکڑ میرا گریبان نہ پکڑ لوگ کیا اکسن موسیٰ علیہ السلام اپنے بھراؤ تے اتنے سخت ہیں لیکن امت محمدیہ تو رش کرتے ہیں 45 نمازہ معاف کروئی ہیں سبحان اللہ آج جیسے کتنا بیٹھے ہیں کیڑے حال چاہیں کیا سمجھتے ہیں محفل میلاد نہ بخشش تھی ویسی اللہ چاہے کر سکتے سبحان اللہ اگر وہ 100 قاتلان دا جڑا قاتل ہے ان کو معاف کر سکتے ساری زندگی طوائفہ گناہ کریں دی رہی کتے کو پانی پلائے سی اللہ معاف کر دیتے اے ان دی شان ہے لیکن اے نہیں کہ ان دے فرض فریضیاں وچ کمی تھی وے وہ اگر حساب نہ کرے تو ان دی مرضی ہے اگر پکڑن دے آوے تو وڈے وڈے بادشاہ اتھیں کھڑے ہیں سبحان اللہ تو عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے تو فضل کریں تے بخشے جامن مہمہ کو منہ کا لے میرے بھائیوں 5-4 منٹ لے سوں کیونکہ حضرت صاحب تا سفر بڑا طویل ہے رات تا ٹائم میں ٹھڈ ہے اللہ سونا سب کچھ جان دے اللہ سے کیا ہے سب کچھ جان دے ہے موسیٰ علیہ السلام میں چھوٹی چاہتی بیٹھن جی میں بزرگ چاہ بانے سادے چاہ درخت نالی میں ٹیک لا دے بیٹھن اللہ سے وہی فرمائی وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ ایک جا خود فرمائے دے انہو ہوا سمیع البصیر اللہ سندہ بھی ہے دیدھا بھی ہے سبحان اللہ ایک جا دے فرمائے دے کہ میں او رب ہاں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تیرا صاحب بعد اچ نکل دے میں کو علم پہلے ہوتا تیری ساتھ جڑی آواز ہے ان کو میں جاننا لیکن قربان منو ادب سکھیں دا پیسہ کو اساں بندے ہیں وہ خالق ہے اپنے نبی دی شان موسیٰ کلیم دی شان اے نہیں کہ وہ جی میں پوچھے پوچھ سکتے جی میں سوال کرے کر سکتے عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھ دے ان کنتا قلتو فقد علمتا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی اے آیات مبارکہ ہے فرمایا کہ ایڈاس تو یہ یاد ہے کہ میری ماں میں الہ ہوں حضرت عیسیٰ عرض کریں اللہ تو الہ ہے میں ہی میں نہیں آکھا نہ میری جرت ہے لیکن اتھا پیا پوچھتے وما تل کا بیامینی کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ کیا ہے سبحان اللہ نظر بھی سب آتے ہیں رات دی اندھے واسطے برابر ہے کمریں دی تائے وچ ہو تائے خانے دے وچ ہو لکے بیٹھے ہو کہیں جا دے ہو پردے وچ ہو 70 پردے وچ لوگ پہنچو اللہ تبارک و تعالیٰ دا او جان دے فرمائے ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام ماں دے پیٹ جو کچھ اللہ او بھی جان دے لڑکی ہے لڑکا ہے بدبخت ہے خوشبخت ہے بخشا بخشایا ہے یا جہنمی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جان دے پشت پر وما تلکا بیامینکا یا موسیٰ موسیٰ تے کو میں اپنا کلیم دا بڑھائے میں اے دست تیرے ہاتھ تیچ کیا ہے تیرے ہاتھ تیچ کیا ہے قال ہی عصائی انہی اکا اللہ تو جان دے ہیں قرآن دے الفاظ ہیں علماء بیٹھیں انہی اکا اللہ سید تو جان دے ہیں تیرے علم ہے بلکہ قال ہی عصائی اللہ سید میری سوٹی ہے میرا ڈنڈا ہے میرا کھونٹا ہے جنرال بل پوچھے کیا کرنے یہ نہیں سی پوچھا بلکہ تیرے ہاتھ تک کیا ہے اگو خود لاس لیتے قال ہی عصائی اتوقعو علیہا اللہ سنے جڑے ویلے میں تھک وینا والی میں ٹیک کر لینا سبحان اللہ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى اللہ سنیا جڑے ویلے میرے بکریاں کو بھوک لگ دی ہے میرے ہاتھ نہیں پوچھ دے میں درختہ نے پتے جھڑ دے بکریاں دے گشتے نا سبحان اللہ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى اتھائی تکر بھی نہیں جڑے ویلے میں کو لوڑ پوندی ہے میں فیرونیاں دے کوئی کو سٹے رہے سب بھی بن لے تے دوستو اے نبی موسیٰ کلیم اللہ ان کو سوٹا دیتا آکھن دا مقصد ہے اللہ انہاں کو ڈنڈا دیتا فن فجرت من حسنتا عشرت آئینہ پتھر
کوثر دے مارے 12 چشمے جاری تھی ونجے سبحان اللہ سبحان اللہ فیرونیاں دے اگو سٹے سپ بن ونجے ایہو آسا آپ ٹیک لاویں کرسی بن ونجے ایہو آسا آپ درخت مارے پتے جھڑ ونجے کہ نبی سادہ اتنی گھٹ شانہ والا ہے کہ سادہ نبی کچھ نہیں کر سکتا سبحان اللہ سارے نبی کو کوئی اختیار نہیں سمجھ آئیے نہیں اس گال کوئی اتو نہیں چلی گئی سبحان اللہ حضرت عمر سے فرمینے آپ دی روایت ہے کہ حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت دے وچ مسجد نبی شریف وچ بیٹھن اے حدیث پاک سننے ول ٹائم دینے ہیں خطیب صاحب دارمی وچ اے حدیث پاک ہے آپ میں بیٹھن ایک صحابی بیوی ہیں منہ ایک پاسے ہے انہاں دا دو نوجوان طائف دے وچوں ہیں لڑ دے پین آپس دے وچ یہ اچھا بلندے کھڑے ہیں حضرت عمر سے بولے نہیں مسجد نبی دے وچ ایویں چھوٹا جیاں وٹا چاہتے نے چاہتے ان کو مارے نے دوسرے بندے کو جڑا بیٹھا ہے آپ فرمائیں میری کنڈے چ لگے میں کو تکلیف تھی ہے میں موڑ دے جو ڈٹھے اچانک عمر سے ہن میں کہ عمر مارا کیوں ہوئی اشارہ کتنے اور ہاں فرمائیں میں چلا گیا عمر سے کو ایک چنڈے چ بیٹھے ہیں بل فرمائے نے اے دو نوجوان جڑے بلندے کھڑے اشارہ کتنے نہ کو سڑ دیا فرمائے نے میں سڑ دیا آیا پوچھنے من انتما تسا دوہیں کون ہوئے من اینا انتما یا اے پوچھنے تسا دوہیں کیڑے علاقے وچوں آئے ہوئے انہاں دوہاں آکے اسا طائف دے وچوں آئے فرمایا تسا طائف وچوں نہ آن دے تسا فی بلدنا سارے شہر دے وچوں ہوں دے والفی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخصمتما تسا دوہیں لڑ دے میرے نبی دی مسجد دے وچ میں خدا دی قسم ہے تو درگت بڑھا وہاں تو آپ کو پتہ نہیں نبی مرے نہیں نبی پردہ کیتے نبی آج بھی اوہ دے پہن جی میں کل دے دیا نبی آج بھی اوہ سن دے جی میں کل سن دے ہیں نبی علیہ السلام کو آج بھی اوہ خبر ہے جی میں کل خبر ہے تو یارو عمر دا عقیدہ اے عمر دا عقیدہ اے ہے صحابہ دا عقیدہ اے ہے انہاں آکھے ساکو اتھو پتہ چلا عمر سائیں دے عقیدے کو کہ مسجد نبی شریف دے وچ آج بھی اچھا بولنا گناہ ہے ویسے تو ہر مسئلے گناہ ہے لیکن اتھا ایک خدشہ ہے توارے ایمان جائے تھی سکتے ہیں توارے عمال جائے تھی سکتے ہیں توارے نیکیاں مک سکتے ہیں الغر توارے ایمان بھی مک سکتے ہیں کہ دوستو اساں جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دیں وہ بڑیاں شانہ والے ہیں بڑیاں شانہ والے ہیں انہوں دی شان یہ کچھ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ دی شان دو بعد اگر کہیں دی شان ہے تو حضور علیہ السلام دی شان ہے اللہ تبارک و تعالی میرے چند کلمات اپنے بارگاہ وچ قبول و منظور فرماویں ہن میں خطیب صاحب بھی ہیں انہاں دے نال نعت خوان بھی ہیں رفیق سفر سارے استاد صاحب ہیں مولانا نذیر احمد صاحب آپ کافی بیمار بھی رہے ہیں اور نال ایک رفیق سفر رکھے ہیں یہ لطیفہ ہے انہاں دا میں سنے دا پیاں آپ فرمانا اگر میرے رفیق کو سفر ٹائم نہ دیتا رفیق سفر کو ہو سکتے میرے موٹر سائیکل دی ہوائی کٹ چھوڑے یا تیل والی ٹینکی بند کر چھوڑے میں دا سادہ بندہ ہاں دوستو رفیق سفر دا خاص خیال کرنا پوندے انہاں نالین قاری محمد اختر صاحب فریدی آپ بورے والا تو تشریف گھنن اے حاضر لیسن ایک نعرہ سناؤ چاول انہوں نے بعد اپنا خطیب صاحب جڑے اپنے خاص مہمان ہیں انہوں نے بیان سن اللہ تبارک و تعالی ساکو عمل کرنی توفیق عطا فرمائے نعرہ لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ